امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے 16 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا احوال جاننے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ میں ہوں اویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس کشانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ سو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی صورت میں اس دعا کو قبول فرمایا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صبح سویرے حاضر ہو کر اسلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابن سعد نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو اسلام ظاہر ہوا اور لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی طرف بلایا جانے لگا، اور بیت اللہ کے گرد بیٹھنے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی نبی مگر اس طرح کہ اس کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ ہمارے آسمانی وزیر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے ہمارے 2 وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں الہام والے لوگ تھے، تو اگر میری امت میں کوئی ہوا تو وہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان اور رعب و دبدبہ کا ایک طرف تو یہ حال تھا کہ محض نام سے کیسر و کسریٰ کے ایوان حکومت میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، دوسری طرف تواضع اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کاندھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے تھے، مجاہدین کی بیویوں کا سودا سلف خرید کر لا دیتے تھے، پھر اس حالت میں تھک کر مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فریضہ خلافت کی حیثیت سے رفاع عامہ اور بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے جو کام کیے ہیں ان کی تفصیل بیان کرنا آسان نہیں۔ ذاتی حیثیت سے ان کا ہر لمحہ خلق اللہ کی نفع رسانی کے لیے وقف تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کا حال معلوم ہو۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر مقام حرا پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی۔ عورت نے کہا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں نے ان کو بہلانے کو خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اسی وقت مدینہ منورہ آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لیں اور گٹھڑی اٹھا کر دینے چلے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم نے کہا، میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اور خود ہی سارا سامان لے کر عورت کے پاس گئے اور اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ عہد فاروقی میں شاہ و گدا، امیر و غریب، مفلس و مالدار سب ایک حال میں نظر آتے تھے۔ عمال کو تاکیدی حکم تھا کہ وہ کسی طرح کا امتیاز و نمود اختیار نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود ذاتی حیثیت سے بھی مساوات کو اپنا خاص شعار بنا رکھا تھا۔ خلیفہ اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے آپ کے جاہ و جلال کا سکہ تمام دنیا پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن مساوات کا حال یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کے سفراء آتے تھے تو انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلمانوں کا فرما روا کون ہے۔ گویا آقا و غلام کے سارے امتیازات اٹھ گئے تھے۔ دوسروں کا محاسبہ اور مواخذہ کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اپنا محاسبہ کرتے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مواخذہ کے لیے پیش کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا محل دیکھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا، ایک نوجوان قریش کا۔ میں نے بطور تحقیق پھر پوچھا کہ وہ قریشی نوجوان کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، وہ عمر بن خطاب ہیں۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس طرح قبول اسلام سے قبل معزز، محترم اور ایک متحرک اور سرگرم انسان تھے، یہی حال اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قائم اور دائم رہا۔ ان کی سوچ کی اصابت، رائے کی پختگی اور فکر و نظر میں مزید نکھار اور حسن پیدا ہوا۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعدد بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو صائب اور درست قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 28 مقامات پر آپ کی رائے پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی۔ سورہ احزاب میں پردے کا حکم آپ ہی کی منشا سے نازل ہوا اور نماز سے قبل آذان کی ابتدا بھی آپ ہی کی مرضی اور مشورے سے ہوئی۔ خاندان نبوت سے آپ کا دوہرا تعلق اس طرح قائم ہوا کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں آ کر ام المؤمنین کے رتبے سے سرفراز ہوئیں۔ مسجد نبوی میں نماز فجر کے وقت 23 ہجری کو قاتلانہ حملہ ہوا۔ ابو لؤلؤ نامی لڑکے نے آپ پر حملہ کیا جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کیا اور 13 افراد کو زخمی کر دیا۔ اس دوران ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا جس میں الجھ جانے کے بعد اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو شانے اور پہلو میں زخم آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2 بہت ہی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے مکان میں لے آئے۔ 4-5 روز تک علاج کے باوجود آپ جانبر نہ ہو سکے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور اسی دن آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑہ رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے تمام امت محمدیہ کی بخشش ہو، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اویس کشانی کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔